گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ مجرا کہتے ہیں آداب کو، سلام بجا لانے کو۔ بزم بالا یعنی ملائے اعلیٰ کے مقدس فرشتوں کی جماعت، فرشتوں کی جماعت کو بزم بالا کہا جاتا ہے۔ گرد یعنی ارد گرد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شعر میں کچھ اس طرح ارشاد فرما رہے کہ عرش معلیٰ جھک کر سلامی دے رہا تھا، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے سجدہ شکر بجا لا رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گھر بیٹھے ہی اپنے محبوب کا ہمیں دیدار کرا دیا۔ اور جو ہی نبی پاک علیہ السلام عرش معلیٰ پر جلوہ گر ہوئے تو عرش آپ کے مبارک تلووں کو آنکھوں سے ملنے لگا، اور فرشتے آپ کے ارد گرد نثار ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھل ملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی۔ ضیائیں سے مراد روشنیاں، قندیل یعنی فانوس، یہ چمنی والی جو لائٹ ہوتی ہے، بتی وغیرہ ہوتی ہے، اسے فانوس کہا جاتا ہے، روشنیاں۔ اچھا، اب قندیل ہو گئے۔ جھل ملانا، دھندلا جانا، مدھم روشنی دینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ سے کچھ ایسی رنگ برنگی شعائیں نمودار ہوئیں کہ تمام فانوسوں کی روشنیاں دھیمی پڑ گئیں، اور سراج منیر، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت کے نور کے سامنے اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ بھلا سورج کے سامنے چراغ کی کیا مجال کہ وہ چمکنے کا نام بھی لے۔ مثل مشہور ہے نا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، یعنی سورج کو چراغ دکھانے والی بات یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کے بڑے بڑے کام کے سامنے معمولی شخص معمولی کام کرے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے نور کے سامنے یہ ساری قندیلیں جو تھیں وہ جھل ملا گئیں، کم روشنی دینے لگیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سما یعنی منظر، پیک رحمت رحمت کا قاصد، کشادہ یعنی کھلے ہوئے، اور کلیم سے مراد یہاں حضرت موسیٰ
کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہی لمحات تھے، یہی سما تھا کہ رحمت کا فرشتہ یہ پیغام لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کہ حضور تشریف لے چلیے، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے چلیے. جو راستے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بند تھے وہ سارے کے سارے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں. ان کو طور پر بلایا تو نالین اتارنے کا حکم دیا. آپ عرش معلیٰ پر بما نالین تشریف لائیں اور دیدار خداوندی کی لذت پائیں. کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگلے شعر کو سنتے ہیں. بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں جو مشکل الفاظ ہے، قری سے مراد قریب ہونا، سرور ممجد بزرگی والے سردار، ندا آواز. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس شعر کا کچھ مطلب یہ بنتا ہے کہ جبرائیل، مواہب اللدنیہ میں بھی ہے کہ جب جبرائیل براق اور رف نیچے رہ گئے، حضور اکیلے رہ گئے، تو عالم نور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں کہا گیا کہ اے محمد قریب آ، اے محمد اور قریب آ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب کیا تھا؟ اے میرے پیارے آگے بڑھیے، اے احمد مختار اور قریب آئیے، اے ساری مخلوق کے سردار اور آگے آئیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیا آواز تھی، قربان جاؤں وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزہ اور کیا لطف تھا. اعلیٰ حضرت ان صداؤں اور ان آوازوں کے اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ 4 اشعار سنے. آئیے اب نعت خواں اسلامی بھائیوں کے پاس چلتے ہیں، اس کو نثر میں بھی سنیں گے اور پھر اس کے بعد طرز میں بھی سنیں گے. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. بڑھ اے محمد، کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا. وہ گرد قربان ہو رہے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں، ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے، حضور خورشید کیا چمکتے. چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو. کلیم پر بند راستے تھے. بڑے محمد قریب و احمد، بڑے محمد قریب و احمد، قریب آسر بڑے ممجد. نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے